باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہی دونوں آیتوں پر سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں ہے کہ شیطان اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص 3 دن مسلسل سورہ بقرہ کی آیات کی تلاوت کرے گا تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ذکر ہے، اپنے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1814۔ فضول خرچی سے پرہیز۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً بے جا خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ قیلولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ قیلولہ کا مطلب ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ تھوڑی دیر تک آرام کیا جائے، آنکھیں بند کر کے لیٹ جایا جائے، یا تھوڑی سی نیند، مطلب چھوٹا سا نیپ ہوتا ہے۔ اور جو جن اور شیاطین ہیں وہ قیلولہ نہیں کرتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جایا کریں۔ اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے؟ شیطان کی چالوں کا ذکر کرتے رہنا، مطلب شیطان کس طرح سے ہم پر حملہ کر سکتا ہے جب تنہائی میں ہوں، یا جس طرح کن طریقوں سے شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے، ان چالوں کا ذکر کرتے رہنا۔ شیطان کی مخالفت کرنا، مثلاً شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، اس لیے اس کے خلاف کام کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم اپنے سارے کام دائیں ہاتھ سے کریں۔ اور جب کسی اچھے کام کو چھوڑنے کا دل چاہے تو یاد رکھیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ مثلاً کبھی کبھار انسان کا دل نہیں کرتا کہ نماز بے دلی سے پڑھنی ہے، تو اس سے بہتر ہے بندہ پڑھے نہ، تو اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ شیطان کی بات کو مان لیں، بلکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، 2 سے ذرا دور ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے یا تنہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں عجیب سے وسواس شیطان کی طرف سے آتے ہیں، غلط کام مطلب کرانے کے لیے شیطان تنہائی میں زیادہ حملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑ، اسی لیے کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ جس طرح بھیڑ یا بکری جو بھی اپنے گروپ سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اس پر شیر یا بھیڑیا حملہ کر کے اس کو کھا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی جب اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس پر زیادہ حملہ کرتا ہے اور اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی مثال اس آدمی کی مثال ہے جس کا پیچھا دشمن تیزی سے کرے
اور وہ ایک مضبوط قلعہ میں پہنچ کر اپنی جان کو دشمنوں سے بچا لے۔ ایسے ہی بندہ یا انسان اپنے آپ کو شیطان کے شر سے اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں بچا سکتا۔ شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بہتر دعا جس کے ذریعے پناہ مانگی جائے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حجفہ اور ابوا کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ اسی دوران اچانک ہمیں تیز آندھی اور شدید تاریکی نے ڈھانپ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے، اے عقبہ تم بھی ان دونوں کو پڑھ کر پناہ مانگو، اس لیے کہ ان جیسی صورتوں کے ذریعے پناہ مانگنے والے کی طرح کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ نہیں مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کی بھونک یا گدھے کی رینگ سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ غصے کے وقت پناہ مانگنا۔ دو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالی گلوچ کی۔ ان میں سے ایک کو بہت شدید غصہ آیا، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ مارے غصے کی اس کی ناک پھٹ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اسے کہہ دے تو جو غصہ وہ اپنے اندر پا رہا ہے دور ہو جائے گا۔ عرض کیا، کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہائے ناکامی! ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، سو میرے لیے آگ ہے۔ تو جب بھی قرآن میں سجدہ کی آیت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور سجدہ کریں۔ شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ سے، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ آپ دعا کریں، اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کے حضور پناہ طلب کرنا۔ بس آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جب انسان کو کسی کتے یا کسی چیز سے کاٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، کتے سے لڑنے کے بجائے اس کے مالک سے رابطہ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے اس سے بچا لے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے شیطان سے بچنے کے لیے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔